سیرت اور سبحان آج صحیح معنوں میں محفل کی جان بنے ہوئے تھے۔ دونوں کی ہی جوڑی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ سب مہمانوں نے بہروز اور یسریٰ کے ساتھ سبحان اور سیرت کو بھی مبارکباد دی۔ فرح بہن تھی، اس لیے بات کو سمجھتے ہوئے یسریٰ کی خوشی کی خاطر آج اس کی خوشی میں شریک ہو گئی، بغیر دل میں کوئی شکوہ لیے۔ اس نے بہروز اور یسریٰ کو مبارکباد دی، مگر غفران نے کافی ناراضگی کا اظہار کیا اور فنکشن میں شرکت نہ کر کے یہ ظاہر کیا کہ وہ ان سے ناراض ہے، جبکہ عاشر آفس کے کام سے آؤٹ آف سٹی گیا ہوا تھا۔ ابھی وہ سفر میں تھا۔ گھر پہنچتے پہنچتے بھی اسے 3 سے 4 گھنٹے لگ جانے تھے۔ اس نے سبحان کو فون کر کے مبارکباد دی۔ چلو بھئی، آج میرے بھائی کے پیسے تو وصول ہوئے اور بیوٹیشین آنٹی کی محنت نظر آ رہی ہے۔ ان کی بدولت آج تمہاری بھی کچھ شکل نکل کر آئی۔ کشان نے سیرت کے پاس آ کر اس کی اپنے انداز میں تعریف کی۔ میری شکل کو چھوڑو، یہ بتاؤ 3 دن پہلے تمہارا کیوں تھوبڑا سوجا ہوا تھا؟ جو بیچاری میری بہن کو رات کو ہی واپس لے گئے۔ سیرت نے سوچا لگے ہاتھوں کشان کے بھی کان کھینچ کر اس کی خبر لے۔ یار، مجھ معصوم کا تھوبڑا کس بات پر سوجنا ہے؟ بس اپنی بیوی کی اچانک یاد آئی تو اسے لینے آ گیا۔ ویسے تمہیں یہ کس نے کہا کہ میرا تھوبڑا سوجا ہوا تھا؟ کشان نے اپنے چہرے کے تاثرات کو نارمل رکھتے ہوئے سیرت سے پوچھا۔ بس اب رنم بیچاری کی شامت مت لے آنا۔ میں بچپن سے تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں، اور مسٹر کشان، ہم نے رنم کو تمہارے ساتھ رخصت کر کے اس سے اپنا تعلق توڑا نہیں ہے، اس لیے شرافت سے ہمارے پاس اسے خود سے ہفتے میں 1 آدھ بار چھوڑ جایا کرو۔ بے شک خود بھی اپنا بسترا لے کر یہاں پر آ جاؤ، کیونکہ شاید اب تمہیں ہمارے گھر نیند نہیں آتی۔ سیرت نے مذاق مذاق میں کشان کو سنا دی، کیونکہ اس دن رنم کو دیکھ کر وہ صاف محسوس کر سکتی تھی لازمی کشان اسے زبردستی لینے آیا تھا۔ اف، کتنا بول رہی ہو یار تم۔ ایسے موقع پر پٹر پٹر کرتی لڑکیاں زہر لگتی ہیں۔ کچھ باتوں میں تمہیں میری بیوی سے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اب اپنی چونچ بند کر کے ذرا میرے بھائی صاحب کے پاس چلی جاؤ۔ کب سے دور کھڑا ہوا ہے بیچارہ، یہی دیکھ کر آہیں بھر رہا ہے۔ کشان کے بولنے پر سیرت مسکراتی ہوئی سبحان کے پاس چلی آئی۔ اب تک کتنے لوگ بتا چکے ہیں کہ تم بہت حسین لگ رہی ہو۔ سبحان نے ستائشی نظروں سے سیرت کا چہرہ دیکھتے ہوئے اس سے پوچھا۔ تقریباً یہاں پر موجود سارے ہی لوگ بتا چکے ہیں، ایک تمہارے علاوہ۔ سیرت میں بہت اسٹائل سے اسے جتایا۔ تم کتنی حسین لگ رہی ہو، یہ بات میں تمہیں یہاں سب کے سامنے نہیں بتا سکتا، کیونکہ یہ بات میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ میں ایک پرائیویٹ پرسن ہوں، اس لیے میں پرائیویٹ میں بتاؤں گا کہ تم کتنی حسین لگ رہی ہو۔ سبحان نے والہانہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ سیرت اس کی بات سن کر نظریں جھکا کر مسکرا دی۔ کشان کی نظروں نے رنم کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ وہ اسے بہروز کے پاس بیٹھی ہوئی نظر آئی، مگر اس سے پہلے وہ یسریٰ کے پاس آیا، اس کے برابر میں صوفے پر بیٹھ کر ہاتھ تھام کر اس سے باتیں کرنے لگا۔ رنم بہروز کے پاس
بیٹھی ہوئی یسریٰ اور کشان کو دیکھنے لگی۔ وہ سب سے ملنے کے بعد بہروز کے پاس ہی آ کر بیٹھ گئی تھی۔ دور سے کشان جس طرح یسریٰ کا ہاتھ تھامے اس سے باتیں کر رہا تھا، کوئی بھی دور سے دیکھتا تو یہی سمجھتا کہ داماد اور ساس میں کافی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ کشان کی بہروز اور یسریٰ سے اچھی انڈرسٹینڈنگ تو تھی، مگر رنم کو معلوم تھا اس وقت اس کا شوہر یسریٰ کا ہاتھ تھامے ان لوگوں کے گھر نہ رکنے کا کوئی جواز پیش کر رہا تھا۔ یہ بات وہ رنم کو اپنے گھر سے بول کر آیا تھا، جس پر رنم خاموش ہو گئی۔ تقریب اب اختتام پر پہنچی تھی۔ رنم اور کشان دونوں ہی بینکویٹ سے باہر نکلے۔ رنم کی نظر اچانک دور کھڑی کار کے پاس ایک آدمی پر پڑی۔ وہ فوراً اپنا چہرہ چھپانے کی غرض سے اپنی کار میں بیٹھ گیا، مگر رنم اسے پہچان چکی تھی۔ یہ وہی آدمی تھا جو کشان اور اسے 3 دن پہلے ملا تھا، اور اس کو دیکھ کر کشان کا موڈ اچھا خاصا خراب ہو گیا تھا۔ رنم نے ایک نظر کشان پر ڈالی۔ وہ موبائل پر کسی سے بات کرنے میں مصروف تھا۔ موبائل پر بات کرتے کرتے ہی اس نے کار کا دروازہ کھولا۔ رنم کار میں بیٹھ گئی۔ وہ اب سوچ میں پڑ گئی کہ کشان کو یہ بات بتائے کہ نہیں، مگر وہ آج بہت خوش تھی اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ کشان کا بھی موڈ خراب ہو، اس لیے اس نے اسے کچھ بھی بتانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ 3 دن پہلے جب میں تمہیں گھر واپس لے کر گیا تھا، تم نے سیرت سے کچھ ذکر کیا تھا ہمارے متعلق؟ کشان ڈرائیونگ کرتے ہوئے نارمل انداز میں رنم سے پوچھنے لگا۔ نہیں کشان، میں نے تو نہیں یہی کہا آپی سے کہ میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ کیا آپی نے آپ سے کچھ کہا؟ رنم نے کشان کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ایسا کچھ نہیں کہا سیرت نے، میں ویسے ہی پوچھ رہا تھا، کشان نے ڈرائیونگ کرتے ہوئے رنم کو جواب دیا۔ کشان، بس آپ مجھ پر اعتبار کیا کریں اور پلیز مجھ سے ناراض مت ہوا کریں، نہ ہی غصہ کیا کریں۔ رنم نے اسٹیئرنگ کو پکڑے کشان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، پاگل نہیں ہوں میں جو بلا وجہ میں تم پر غصہ کروں یا ناراض ہوں، مگر میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا رنم، جو باتیں ہم دونوں کے بیچ میں ہیں، ہمارے بیڈ روم کی باتیں، وہ ہمیشہ ہمارے درمیان رہنی چاہیے۔ اگر کبھی بھی کوئی بات میں نے کسی دوسرے کے منہ سے سنی یا کوئی بات باہر نکلی تو مجھے اچھا نہیں لگے گا، بس یہ بات تم یاد رکھنا۔ کشان نے اپنی بات مکمل کر کے اس کا ہاتھ اپنے ہونٹوں پہ لگایا۔ رنم اس بات میں سر ہلا کر چپ ہو گئی۔ کشان ڈرائیونگ کرنے لگا۔ رنم کی کھڑکی سے باہر شیشے پر نظر پڑی تو اسے وہی گرے کار دکھائی دی جس میں وہ شخص بیٹھا ہوا تھا۔ رنم نے بے ساختہ گردن موڑ کر پیچھے دیکھا۔ کار ایک دم دوسری گلی میں مڑ گئی۔ کیا ہوا؟ کیا دیکھ رہی ہو؟ کشان نے اس کو چونکتے اور پیچھے مڑنے کا نوٹس دیتے ہوئے پوچھا۔ وہ مجھے ایسا لگا جیسے کوئی ہمارا پیچھا کر رہا ہے، رنم نے ڈرتے ہوئے آدھی بات بتائی۔ اس کی بات سن کر کشان چونکا اور سائیڈ مرر سے روڈ پر دیکھنے لگا۔ کوئی نہیں ہے، وہم ہے تمہارا، ہمارا پیچھا کون کرے گا؟ کشان کی بات سن کر رنم نے خاموشی اختیار کر لی۔ وہ دونوں اپنے فلیٹ پر
پہنچ گئے۔ کتنے پیارے لگ رہے تھے نا آج بھیا اور آپی، رنم ڈریسر کے سامنے اپنی جیولری اتارتے ہوئے کشان سے پوچھنے لگی۔ وہ ابھی ابھی چینج کر کے آیا تھا۔ اس کی بات سن کر مسکرایا۔ ان دونوں کو کپل کی صورت میں ایک ساتھ کھڑا دیکھ کر مجھے ہم دونوں کی بارات کا دن یاد آ گیا۔ چلو آج تھوڑا سا اس دن کو یاد کر لیتے ہیں۔ کشان نے وارڈروب سے رنم کو نائٹ ڈریس نکال کر دیا۔ کشان آپ بھی نا؟ رنم نے آنکھیں جھکا کر نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبا دیتے ہوئے نائٹ ڈریس کشان کے ہاتھ سے لیا۔ کشان نے رنم کو اسمائل دے کر دیکھا۔ وہ آج بھی پہلے دن کی طرح اس کی بڑھتی ہوئی شدتوں سے اسی طرح شرما جاتی تھی۔ شوبی، تمہیں معلوم ہے نا، موتیے کے پھول کی خوشبو بچپن سے ہی میرے دماغ پر چڑھ جاتی ہے، اور تم نے پورا کمرہ ان پھولوں سے بھر دیا۔ یہ دنیا کی پہلی دلہن تھی جس نے اپنے دولہا کے کمرے میں انٹری دیتے ہی شکوے شروع کر دیے۔ دوسری طرف سبان، جسے اپنے کمرے میں سیرت کی موجودگی کا احساس ہی سرشار کر گیا تھا، مگر سیرت کو دلہن کے روپ میں شکوہ کرتے ہوئے دیکھ کر حیرت کا اظہار کرنے لگا۔ آج تھوڑا بہت شرما لو، اور اگر نہیں آ رہی تو کم از کم ایکٹنگ ہی کر لو۔ وہ مسکراتا ہوا منہ پھلائی سیرت کے قریب آتا ہوا بولا، یہ خوشبو میرے دماغ پر چڑھ رہی ہے اور تم مجھ سے شرمانے کی بات کر رہے ہو۔ ایسے میں تو مجھ سے سچی میں نہیں شرمایا جائے گا۔ سیرت نے آنکھیں گول گھماتے ہوئے سبان کو دیکھا۔ سبان نے اس کے انداز پر مسکرا کر اسے باہوں میں لے لیا۔ اور اگر آج میں تمہیں شرمانے پر مجبور کر دوں تو؟ سبان سیرت کی تھوڑی کے نیچے اپنی انگلی رکھ کر اس کا چہرہ اونچا کرتے ہوئے پوچھنے لگا۔ شوبی، اگر تم نے زیادہ بدتمیزی کی نا؟ سبان کی بات سن کر سیرت کا دل زور سے دھڑکا، مگر اس کی بات مکمل بھی نہیں ہو پائی کہ سبان نے اپنی انگلی اس کے ہونٹوں پر رکھ دی۔ آج تو میری ساری بدتمیزیاں شرافت سے برداشت کرنی ہے تمہیں۔ اگر ذرا بھی ہوشیاری دکھائی نا تو یاد رکھنا، قانون کا محافظ ہوں، پوری قانونی کارروائی کر ڈالوں گا۔ سبان کے کہنے کے انداز پر نہ چاہتے ہوئے بھی سیرت کو ہنسی آ گئی۔ جتنے تم شکل سے شریف لگتے ہو نا، اتنے ہی بدمعاش ہو۔ وہ سیرت کو بازو میں اٹھا کر بیڈ پر لایا تو سیرت نے اس کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کیا۔ شریف سے شریف شوہر بیوی کے سامنے بدمعاش ثابت ہوتا ہے، پھر تم ایک پولیس والے شرافت کی توقع رکھ رہی ہو۔ وہ سیرت کے اوپر جھکتے ہوئے بولا، اپنی تمام تر شدتیں سیرت پر لوٹاتے ہوئے سبان نے واقعی سیرت کو شرمانے پر مجبور کر دیا۔ سبان کی ایک کے بعد ایک بڑھتی ہوئی جسارتوں پر سیرت نے اپنے دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپا لیا۔ تھوڑی دیر پہلے تک سیرت کے دماغ پر موتیے کی خوشبو سوار تھی، اب اس کے دل اور دماغ کے ساتھ ساتھ حواسوں پر بھی صرف سبان قابض تھا۔ دروازے پر زور زور سے دستک کی آواز پر سبان نے لیمپ کی مدھم روشنی میں الارم پیس پر نظر ڈالی۔ اس وقت صبح کے 6 بج رہے تھے۔
صبحان جلدی سے دروازہ کھولو پلیز۔ یسریٰ کی پریشان آواز پر صبحان تیزی سے اٹھا۔ صبحان کے اٹھنے پر برابر میں لیٹی ہوئی سیرت کی بھی آنکھ کھل گئی۔